بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فکبر، رواہ الشیخان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلے کا استقبال کرو، پھر اللہ اکبر کہو۔ حاضرین، نماز کے شروع کرنے سے پہلے جن چیزوں کی اہمیت ضروری تھی یا جن کا اہتمام ضروری تھا اس کو بتایا گیا۔ اب یہاں سے نماز اپنی شروع کرنی ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے میں نے حدیث پڑھی ہے، اور ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام آثار السنن ہے۔ اس کتاب سے پہلے حدیث میں نے اسنادیں نقل کی کہ جو لوگ تکبیر تحریمہ سے پہلے لفظوں سے نیت کرتے ہیں، جو بعض کتابوں میں نقل کیا جاتا ہے کہ 4 رکعت نماز عشاء کی پیچھے سے امام کے واسطے اللہ کے وغیرہ وغیرہ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ کیا اس کا کوئی ثبوتی پہلو موجود ہے کہ نہیں، تو یہی حدیث نقل کی گئی ہے۔ آثار السنن کتاب کا نام ہے۔ علماء احناف کے بہت بڑے عالم تھے علامہ شوق نیموی رحمہ اللہ، جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ علماء احناف کی نماز کا طریقہ بالکل عین نبی کے طریقے کے مطابق ہے۔ انہوں نے پوری کوشش کیا تھا، لیکن نماز کے شروع کرنے کی پہلی حدیث یہی ہے، اذا قمت الى الصلاة، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو، فاسبغ الوضوء، اچھی طریقے سے وضو کر، یہ نماز کے لیے شرط ہوا۔ ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ کا استقبال کر، فکبر، پر اللہ اکبر کہے۔ لہذا تمام روایات جو آپ جمع کریں گے تو اللہ کے نبی نے تکبیر تحریمہ سے پہلے کچھ نہیں کہا ہے۔ کچھ لوگ تکبیر تحریمہ سے پہلے انی وجہ تو وجہ بھی پڑھتے ہیں، جو میرے کانوں نے سنا، وہ بزرگ اللہ کو پیارے ہو چکے، یہاں نماز بڑی بانس پڑھتے تو پڑھتے تھے۔ میں ان کو سمجھاتا کہ یہ ثنا میں شامل ہے، جو کل میں نے 10 میں بتایا ہے نا، اس میں ایک روایت جو حضرت علی سے یہی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازوں میں ثنا میں یہ پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال اب یہاں پہ 3 باتوں میں سے وضو کو چھوڑتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آتے استقبال پہ، پھر قبلے کا استقبال کر۔ قبلے کا استقبال کرنے کا معاملہ یوں سمجھیں، جس کے لیے میں بہت فکر مند رہتا ہوں، سوچتا بھی ہوں۔ کیوں؟ اس ناطے کی نئے حال کی جتنی ساری مساجد بنی ہیں اپنے شہر میں، خاص طور سے ان تمام مساجد میں سیٹلائٹ کے ذریعے سے چیک کر کے خانہ کعبہ سے عین قبلہ تلاشا جاتا ہے، جس سے اپنی مسجد کی صفیں ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ بتائیں آپ کو کہ آج الحمدللہ یہ چیز موجود ہے کہ خانہ کعبہ کو ہم یہاں گرا کے چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی زمانے میں اہل مدینہ کو کیا کہا تھا؟ اہل مدینہ مکہ سے تقریباً 350 کلومیٹر کی دوری پہ ہے۔ مدینہ والوں قبلہ دکن کی طرف، یاد رکھنا، قبلہ دکن کی طرف ہے، لیکن قبلے کے دشا کو طے کرنے کا جو جملہ ہے یاد رکھو، ما بین المشرق والمغرب قبلہ، مشرق و مغرب کے بیچ قبلہ ہے، یہ آپ کا پچھم ہے یا آپ کا پورب ہے۔ جب آپ کا پورب پچھم کی دشا کنفرم ہو جائے گا تو اپنے آپ اتر دکن کنفرم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اپنے ہندوستان میں آپ کو اپنے اتر کا دشا طے کرنے کے لیے عشاء کی نماز کے کچھ دیر کے بعد یا مغرب کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں، اتر کی طرف ایک تارا نکل، اس کا نام قطب نما ہوتا ہے، قطب نما ہوتا ہے۔ تو آپ بھی جب اپنے ہندوستانی قبلے کے اعتبار سے اتر دکن کا دشا کنفرم کر لیں گے تو اپنے آپ پورا پچھم کنفرم ہو جائے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، تم جہاں کہیں رہو اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کرو، جہت قبلہ ہے، لہذا جہت مانے سمت ہوتا، دشا ہوتا ہے، لہذا پچھم کی دشا کنفرم کرنے کے لیے اتر دکن کی دشا کنفرم کرنے کے بعد اپنے آپ سامنے پچھم واضح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے،
اس کے جاننے کے لیے جو آپ کے شہر کی پرانی مساجد ہیں، بڑیر میں چلے جائیے، سکڑی گلے میں چلے جائیے، تیلیاں میں، سلاوٹان میں، کہیں چلے جائیے، کہیں کی صرف ٹیڑھی نہیں پاؤ گے آپ۔ کیوں نہیں پاؤ گے؟ اس ناطے یہ اپنا پورا حصہ پچھم ہے۔ میں ادھر چلا جاؤں، کہیں مصلی بچھا کے نماز پڑھوں، یہاں کہیں چلا جاؤں بچھاؤں، تو میں پچھم کی طرف بچھا کے دیکھوں گا کہ پچھم ہے، نہ کہ عین قبلہ ہے۔ لیکن جو اللہ کے نبی کے مکہ شہر کے رہنے والے ہیں، جو اپنے آنکھوں حتیٰ کی جو شہر مکہ میں 12 کلومیٹر کی دوری پر رہتے ہیں، وہ بھی دکن کے ہیں تو اتر کریں گے، اتر کے دکن کریں گے، پورب کے پچھم کریں گے، پچھم کے پورب کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے دینی بھائیوں، علماء کے پیچھے رہنے سے بہت سارے مسائل میں پریشانیاں برقرار ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ باقاعدہ علمی مجلس میں میں نے آج بھی لکھ کر کے رکھ رکھا ہے، 20 صفحے کا مقالہ لکھ کر رکھ رکھا ہے، لیکن افسوس ہے علماء بیٹھتے نہیں ہیں، نہ اس کی فکر ہوتی ہے کہ عوام کو صحیح دشا دینے کے لیے ہم محنت کریں، تیاری کریں، امت کو صحیح رہنمائی کر کے پیش کریں تاکہ جھگڑے کا اختلاف نہ ہو۔ میں نے پوری کوشش تیوری میں جا کر کیا، لیکن تیوری میں جا کر کتنی اچھی مسجد ہونے کے باوجود صفحہ خراب ہے۔ اس ناطے دینی بھائیوں، دین آسانی کا نام ہے، تو مجھے کہنا ہے کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے آپ کو بسم اللہ بھی نہیں پڑھنا، یاد رکھنا۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے بسم اللہ بھی نہیں پڑھنا ہے، پڑھنے کے لیے دلیل آپ کو لانی پڑے گی۔ وضو سے پہلے بسم اللہ کرنا ہے، لیکن نماز سے پہلے سوائے اللہ اکبر کا کچھ نہیں کہنا ہے۔ اور دوسرے مسالک میں ہے اللہ اکبر میں سب سے بڑا اللہ ہے، ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب کوئی کہتا ہے اللہ سب سے بڑا کا جملہ کسی اور میں کہہ سکتے ہو، مثلا فارسی میں اللہ بزرگ تر، اللہ سب سے بڑا کہہ سکتے ہو، نہیں، نبی نے اللہ اکبر کہا تو آپ کو اللہ اکبر ہی کہنا ہے۔ یہ بہت سارے جھول ہے جس کو حل کرنے کا ہے، نبی کے طریقے کی نگاہ میں رکھو۔ اور مالک بن حویرث کہتے ہیں، وائل بن حجر کہتے ہیں، یاد رکھنا مالک بن حویرث اور وائل بن حجر صحابی رسول ہیں جو 9 ہجری میں اسلام قبول کیے ہیں، اور ان کے اسلام قبول کرنے کے 7 مہینے کے بعد اللہ نبی کا انتقال ہوا، یاد رکھنا۔ یہ نماز کے بہت سارے مسائل کے راوی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں میں نبی کے ساتھ اسلام قبول کیا، نماز میں شریک ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کڑاکے کی سردی کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی نے چادر سے ہاتھ باہر نکال کر باقاعدہ رفع دین کیا، جب رکوع میں گئے تب بھی کپڑے سے باہر نکال کر رفع دین کیا۔ دنیا آج تک چیخ چلا رہی ہے کہ رفع دین منسوخ ہو چکا ہے۔ 7 مہینہ پہلے صحابی رسول نے نبی کے طریقے کو دیکھا، اور ایک صحابی تو یہاں تک موجود ہیں، کہتے ہیں میں نے صلح حدیبیہ میں 14 صحابہ کو دیکھا، سب کو رفع دین کرتے دیکھا۔ یہ باتیں بہت دور کی ہیں۔ مجھے کہنا دینی بھائیوں، آپ صرف اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ سے دعائیں بھی کرو کہ اللہ کتاب و سنت کی واضح ہدایت عمل کرنے میں توفیق دے، تمام جھول سے بچا، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔